وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون وقال تعالی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ محترم حاضرین، جمع الشتات فیما کتب عن الاخوان میں ملاحظات کے ملاحظات میں 11ویں نمبر پر یہ ملاحظہ درج ہے کہ یہ ہر اس شخص سے لوگوں کو ڈراتے ہیں، آگاہ کرتے ہیں۔ کون؟ اخوان المسلمین کے لوگ۔ ان کا یہ منہج اور طریقہ ہے جو اخوانی منہج سے ڈراتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اخوانی منہج سے متنبہ کرتا ہے، اس سے لوگوں کو روشناس کرا کے اس کی غلطیوں پر آگاہی دینے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ اس سے لوگوں کو روکتے ہیں، ڈراتے ہیں، یا ان کی غلطیوں پر کوئی نکیر کرتا ہے یا ان کی مخالفتوں کو واضح کرتا ہے جن میں جماعت کے رہنما واقع ہو چکے ہیں، یعنی اخوان المسلمین کے رہنما جس میں واقع ہو چکے ہیں۔ اگرچہ یہ ڈرانے والا کوئی بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو، معتبر اور بڑا عالم، یہ اس پر چاپلوسی کا الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ جو عالم ہیں، جو ہمارے دانشور مفکر رہنما پر نقد و جرح کر رہے ہیں، یہ دراصل چاپلوس ہیں، درباری ملا ہے اور حیض و نفاس کا مولوی، ایجنٹ یا پیش آمدہ مسائل سے نابلد، اس طرح کے الزامات لگا کر وہ انہیں بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے۔ اور حیرت انگیز بات، آپ اپنی کتاب میں درج حوالوں کو پڑھیں کہ یہ جو اس قسم کے الزامات ہیں، یہ اہل بدعت کا پرانا وتیرہ، بلکہ بعض مقامات پر مجھے بہت حیرت ہوتی ہے، یہ حیض و نفاس کے خرقے والے جو جملہ جو ہے، یہ پرانے معتزلیوں اور بدعتیوں نے ہمارے ائمہ سلف کے لیے استعمال کیا، جو آج ان کے دم چھلے ہمارے علماء کبار کے لیے، اہل سنت کے بڑے کبار علماء کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اپنی عبارت ملاحظہ فرمائیں کہ شیخ صالح آل الشیخ حفظہ اللہ نے اخوانی منہج پر نقد کرتے ہوئے کہا کہ ان کی ایک بہت بڑی غلطی یہ بھی ہے کہ یہ ہر اس شخص سے اپنے لوگوں کو آگاہ کر دیتے ہیں، آگاہ کرتے ہیں مطلب ڈراتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں، جو ان پر نقد کرے، تنقید کرے۔ چنانچہ جب یہ کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جو ان کے منہج اور طریقے کو جانتا ہو اور وہ نوجوانوں کو اس سے مبغوض حزبیت میں جانے سے روکتا ہو، اس مبغوض حزبیت، اس کو جو اختیار کرے گا، اخوانیت کے منہج کو جو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے گا، تو وہ سمجھ لیجئے کہ حزبیت کا شکار ہو گیا، کیونکہ اس نے بدعت اختیار کی، اہل سنت کے طریقے سے ہٹ گیا، پیچھے سے جو ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اور مذموم قسم کی گروہ بندی کو اس نے گلے لگا لیا۔ اب کوئی اس کو اگر روکتا ہے اور ان پر نقد کرتا ہو تو ایسی حالت میں یہ مختلف اسلوب سے اسے ڈراتے ہیں، اس پر الزام لگاتے ہیں، اس کے خلاف جھوٹ بولتے ہیں، جبکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ابھی میں نے اپنے تعلق سے اشارہ کیا، ہم لوگ بڑے نہیں ہیں، بہت چھوٹے ہیں۔ ہمارے تعلق سے یہ خبریں مجھے مل رہی ہے کہ میری تقریر کے کچھ درس کے کچھ حصوں کو توڑ مروڑ کے جو معنی مطلب ہے ہی نہیں، اس کو اس معنی اور مطلب پہنا کر اسے پیش کیا جا رہا ہے، غلط الزام عائد کیا جا رہا ہے۔ دو علماء کی بات کو آدھی ادھوری ادھر سے لے لیے، پھر اس کے رد میں وہ سلفی عالم کے دوسری عبارت کے لیے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ سلفی عالم اس سلفی عالم کا رد کر رہا ہے۔ یہ ان کا منہج ہے، طریقہ ہے، ڈرانا۔ چلو ٹھیک ہے، دعوت دین میں جس طرح ہم نے پہلے پڑھا کہ پراسراریت، رازداری نہیں ہوتی، ایسے ہی میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں اور یہ ہونا چاہیے کہ دعوت دینے کے لیے آدمی کو جھوٹ کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، دھوکے کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی پر آپ جھوٹا الزام لگائیں اور اپنی بات کو پیش کریں، اپنے ساتھ اپنا موافق بنائیں، اس کی ضرورت اگر آپ کو پڑ رہی ہے تو آپ کا یہ عمل یہ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ آپ کے اپنے اندر اتنی طاقت ہے ہی نہیں کہ اپنے منہج کی بنیاد پر کسی کو اپنے سے جوڑ سکو۔ آپ خود مان رہے ہو کہ آپ کے پاس کمزوری ہے، ورنہ جھوٹ کے سہارے کی ضرورت کیا ہوتی؟ کیا وجہ ہے؟ اور مجھے بہت حیرت ہوتی ہے، میں کسی پر نقد نہیں، یہ ایک منہج کے خلاف بات ہے۔ بعض لوگوں کو ایسے سنا، ایک آدمی پہلے سے مسلمان ہے، اسٹیج پہ بلا کر کلمہ پڑھا کے مظاہرہ کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارے یہاں تقریر میں دعوت میں شریک ہو کے لوگوں کو، دنیا کو یہ میسج جا رہا ہے کہ ان کے یہاں شریک ہو کے اسلام قبول کر لیا۔ 2 سال پہلے وہ کلمہ پڑھ چکا ہے، مسلمان ہو چکا ہے، پھر سے کلمہ پڑھا کے آپ اس کا استقبال کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ اب کیا میسج دینا؟ کیوں ایسا کیا آپ نے؟ کیا یہ سچ ہے؟ کیا یہ اسلام کا دعوتی انداز سچائی پر مبنی دیانت دارانہ طریقہ ہے؟
ہمارے یہاں جمہوری انداز میں جیسے ووٹ دینے اور لینے کے لیے جو کرتے ہیں نا کہ مزاج اور ماحول بنایا جائے، کریٹ کیا جائے، لوگوں کو ہموار کیا جائے، یہ وہ طریقہ ہے، یہ دین کا طریقہ نہیں ہے۔ وہ شیخ عبید اللہ کشمیری رحمہ اللہ کا جو جملہ میں نے نقل کیا کہ یہ اسلامی سیاست کی بات کرتے تھے، سیکھ لیا سیاسی اسلام، یہ اسلام میں سیاست کرتے ہیں، اور کون سی سیاست؟ دنیا داری والی، مصلحت پسندی والی، جس میں جھوٹ کو، دھوکہ دہی کو، بددیانتی کو استعمال کیا جائے، کسی کے خلاف جھوٹے الزامات کو بروئے کار لایا جائے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس کے ثبوت کی کیا ہم تو جھیل رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج سوشل میڈیا پہ ایسی کلپس آپ کو نظر آئے گی، جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ سن لیں اور جان لیں کہ آپ خود اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس طاقتور سچ ہے ہی نہیں۔ ہاں، وہ کیا شعر ہے، قبائے گل میں گل بوٹے کہاں ہیں؟ ہاں، حقیقت کیا ہے، تصنع سے بری ہے حسن ذاتی۔ اگر ذاتی حسن ہے نا تو اس کو بناوٹ کی، فیشن کی، بناؤ سنگار کی ضرورت نہیں ہے۔ قبائے گل میں گل بوٹے کہاں ہیں؟ جو حقیقی حسن ہوگا اس کو ضرورت نہیں ہے۔ سلفی منہج والوں کو آپ کبھی نہیں پائیں گے۔ ہاں، یہاں تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اگر کسی سے خطا اور غلطی ہو گئی کہ غلط روایت پیش کر دی ہم نے، فوراً ہمارے اہل علم ٹوکتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ نے جو یہ بیان کیا یہ غلط ہے، یا یہ کہاں کا حوالہ ہے۔ یہ ہمارے یہاں کشادگی ہے، اور مخاطب اور مدعو ایک دوسرے کی باتوں کو قبول کرتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ یہ بات قائم رکھے، اس سے اصلاح ہوتی رہتی ہے۔ اور وہاں آپ بدعتیوں میں دیں گے کہ غلط کہہ دیا تو اس غلط کی تعویل کی جا رہی ہے۔ دفاع بھی آپ نے پیچھے پڑا کہ سید قطب صاحب، مولانا مودودی صاحب، ان کے باتیں قرآن و حدیث اور سلف منہج سلف کے کھلی کھلی ٹکراتی نظر آئے گی۔ آپ ان کو پیش کریں، آپ نے شاید غلط سمجھا ہو، مودودی صاحب کی عبارت کو آگے پیچھے سے پڑھنا پڑے گا، اس کا مقصود کیا ہے، ہو سکتا ہے آپ نے سمجھا نہ ہو۔ ہاں، یہ انداز، ہاں، اور وہ اصل میں ایک مخصوص پہرائے کی بات میں آپ وہاں تک جا نہیں پائے، ہاں، آپ سمجھ نہیں سکے، اور پھر دنیا کے معلوم نہیں کہاں کہاں کی دور اسکار تعویلات۔ ہاں، صاف صاف باتیں قرآن و حدیث سے ٹکرانے والی جب نظر آتی ہے تو ان کی زبان سے یہ نہیں نکلتا کہ یہ غلط ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ تو یہ اگر کوئی ڈراتا ہے تو یہ اس کے تعلق سے لوگوں میں بدگمانیاں پھیلاتے ہیں، الزام تراشی، جھوٹ سے کام لینے والا ان کا منہج اور طریقہ کار ہے۔ ہاں، کبھی ایسا بھی کرتے ہیں کہ اگر وہ شخص جو ان کا مخالف ہے، جس کے بارے میں ان کو خطرہ ہے کہ یہ سچائی اور حق لوگوں کے سامنے پیش کرے گا اور ہم جواب نہیں دے پائیں گے، لوگ ہم سے ٹوٹیں گے، تو اس کی شخصیت کو مجروح کرتے ہیں، اس پر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، غلطی، اور حقیقت میں اگر اس کی کوئی غلطی ہے تو اس غلطی کو لے کر اسے خوب بدنام کرتے ہیں۔ دیکھ لیجئے سوشل میڈیا پہ آج، یا مملکہ کا معاملہ ہو، یا مملکہ سے متعلق یا سلفی منہج سے متعلق کوئی ایسا عالم جس سے ان کو خطرہ محسوس ہوتا ہو، جو ان کا رد کرتا ہو، اس کی شخصیت کے تعلق سے وہ اس طریقے سے اخلاص و للہیت کے ساتھ بظاہر ہاں کوشش کرتے ہیں، اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس کی غلطیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے شرک کا رد کر رہے ہیں۔ شرک سے تو ان کو مطلب ہی نہیں ہے، وہ چلتا رہے چلے گا، ان کا رد کرنے والا نہیں چلے گا۔ ہاں، کہا اسے خوب بدنام کرتے ہیں اور اسے خوب بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو حق اور ہدایت کی اتباع سے روک دیں۔ اس طرح یہ اپنی اس صفت میں مشرکین کے مشابہ ہو جاتے ہیں، جیسا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھری مجلس میں بددین کہتے تھے، صحابی کہتے تھے، اور طرح طرح کے جھوٹے الزام لگاتے تھے تاکہ وہ اپنے پیروکاروں کو آپ کی اتباع سے روک دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی زبان سے محفوظ نہیں تو بات کے دعات تو بدرجہ اولا نہیں رہیں گے۔ اخوانیوں کا یہ منہج کوئی نیا نہیں ہے بلکہ بہت پرانا ہے، جس پر اہل بدعت زمانے سے چل رہے ہیں۔ ہاں، یہ منہج ان کا پرانا ہے۔ پرانا کتنا پرانا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے کا نہیں، یعنی پرانے بدعتیوں کا۔ ہاں، اہل سنت کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ امام ابو زرع رازی، یہاں کچھ اقتباسات میں چاہ رہا تھا کہ اس کا تذکرہ سرسری کر کے بڑھ جاؤں، لیکن بعض اقتباسات ہمارے لیے میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ بہت ضروری ہے۔ یہ ہمارے حاضرین کے علاوہ جو یہاں حاضر نہیں ہیں، موجودہ دور میں عالم اسلام میں نوجوانوں کی جو جماعتیں ہیں اور وہ علماء اور اس تعلق سے کچھ غلط فہمیوں کا، انحرافات کا شکار ہے، ان کو یہ اقوال اور آگے کے دو جو ملاحظات ہیں اس کو بغور پڑھنا اور سمجھنا چاہیے۔ امام ابو زرع رازی اور ابو حاتم رازی، یہ دونوں رازی محدثین کہہ رہے ہیں کہ یہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اہل بدعت کی نشانی یہ ہے کہ وہ اہل اثر کی برائی کرتے ہیں۔ بہت سمپل سادی، اور یہ بہت بڑے ائمہ ہیں۔ امام ابو زرع امام بخاری کے شاگرد، امام مسلم کے ساتھی، جو کہتے تھے مجلس میں بیٹھ کے کوئی ایک حدیث مجھ کو ایسی سنا دے
ایک حدیث سنا دے جو میں نہیں جانتا تو ایک حدیث کے بدلے 1 دینار دوں گا، اور کوئی سنا نہیں پاتا تھا۔ بازار میں جاتے تھے کان میں روئی کپاس ڈال کے کہ مغنیہ کی آواز سن لو گا تو بھول نہیں پاؤں گا۔ ان کا واقعہ ہے، یہ ابو حاتم جو ان کے ساتھی ہیں، ہاں مرنے کے وقت ان کے قریب گئے، کیسے کیسے ان کو کہیں، 2 لوگ تھے، ابن جارود اور یہ، ہاں عبرت کی چیز۔ تو دم نکل رہا ہے، اب اللہ کے رسول نے کہا کہ اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ کہا اتنے بڑے محدث عالم ہیں، ان کو کیسے ہم کہیں؟ تو ایک دوسرے سے بات کی اشارہ کرنے کے بعد کہ ارے آپ وہ حدیث سنائیے تو تلقین موتا والی، مرنے والے کو کیسے تلقین کی جائے۔ تو ابن جارود نے حدیث پڑھنا شروع کی۔ واقعی میں تھوڑا فرق ہو سکتا ہے بیان میں، ہاں لیکن قریب قریب ایسا ہی ہے کہ انہوں نے شروع کی، ہم سے حدیث بیان کی فلاں نے، ان سے حدیث بیان کی فلاں نے، ان سے حدیث بیان کی فلاں نے، بیچ سند میں رک گئے۔ جہاں سے وہ رکے، یہ سکرات کے عالم میں تھے ابو ذر رازی، جہاں سے وہ رکے خاموش ہو گئے جان بوجھ کر۔ انہوں نے شروع کیا، مجھ سے حدیث بیان کی فلاں نے، ان سے فلاں نے، ان سے فلاں نے، انہوں نے فلاں صحابی سے سنا، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ یہ ان کے منہ سے نکلا اور روح پرواز کر گئی کہ اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ حدیث سے رسول پڑھی اور کلمہ بھی پڑھ لیا۔ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاتمہ بالخیر دیا۔ یہ ایسے اساتین علماء، معتبر لوگ ان کا قول نقل کر رہے ہیں۔ اہل بدعت کی نشانی یہ ہے کہ وہ اہل اثر کی، اہل حدیث کی برائی کرتے ہیں، اور زنادقہ کی نشانی یہ ہے کہ وہ اہل اثر کو حشویہ کہتے ہیں۔ زنادقہ، زندیق، بے دین، منافقین، کہ وہ اہل اثر کو حشویہ، سطحیت پسند آج کی زبان میں اسے کہہ لیں، حاشیے والا اسی سے بنتا ہے، حشویہ کہتے ہیں۔ وہ ایسا کہہ کر آثار کا بطلان چاہتے ہیں۔ اہل حدیث کو حشویہ کہہ کے مقصد کیا ہے ان کا؟ کہ اہل حدیث جن حدیثوں کو مان رہے ہیں، جس موقف کو اختیار کر رہے ہیں، اس کی بے عزتی کریں، اس کا رد کر سکیں۔ اور جہمیہ کی نشانی یہ ہے، جہم ابن صفوان ابھی شیخ نے نام لیا تھا، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے جہمیہ کہلاتے ہیں، جو اللہ کے اسماء و صفات کا کلی انکار کرتے ہیں، ہاں یا جزوی کرتے ہیں تو ان کو نسبتاً کہہ دیا جاتا ہے جہمیہ۔ اور جہمیہ کی نشانی یہ ہے کہ وہ اہل سنت کو مشبہہ اور نابتہ کہتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ رب العالمین کی صفات کی تشبیہ دیتے ہیں۔ جب ہم صفات اور اسماء کو مانتے ہیں تو یہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ تشبیہ کے قائل ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اور قدریہ جو تقدیر کا انکار کرنے والے ہیں، قدریہ کی نشانی یہ ہے کہ وہ اہل سنت کو مجبرہ کہتے ہیں، مجبرہ یا مجبرہ، کہ جبر کرنے والے، مطلب یہ جو ان کی ضد ہے، جو انسان کو مجبور محض کہتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں جبریہ۔ تو یہ اہل سنت کو قدریہ، مجبرہ کہتے ہیں۔ اور مرجیہ کی نشانی یہ ہے کہ وہ اہل سنت کو مخالفہ اور نقصانیہ کہتے ہیں۔ مرجیہ ارجا کے مذہب کے ماننے والے، یہ اس میں کئی قسمیں ہیں، جن کا یہ کہنا ہے کہ اگر ایک آدمی نے صرف زبان سے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اور دل میں یقین رکھا، بعض دونوں کو مانتے ہیں، بعض صرف تصدیق کو کہتے ہیں۔ اس میں کچھ مرجیہ ایسے ہیں کہ دل سے اگر لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، زبان سے بولا کہ نہیں بولا، عمل کیا کہ نہیں کیا، اب اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے یہاں احناف میں بھی یہ قول پایا جاتا ہے کہ اگر زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کر لی تو اب وہ مسلمان ہے، کوئی بھی گناہ کر لے، سارے مسلمانوں کا ایمان ایک جیسا، آپ کا یا عام آدمی کا، حضرت جبرائیل کا اور ابوبکر صدیق کا ایمان ایک جیسا ہے، اس میں فرق نہیں پڑتا۔ یہ گمراہی ہے۔ تو اس کے مقابلے میں جو لوگ ہیں مرجیہ، ہاں مرجیہ وہ اہل سنت کو مخالفہ اور نقصانیہ کہتے ہیں۔ اور روافظ کی نشانی یہ ہے کہ وہ اہل سنت کو ناصبہ کہتے ہیں، ناصبی ہیں یہ لوگ۔ یہ دیکھیے کتنی پیاری ہے، اس میں جو ایک ایک جملہ ہے نا تشریح طلب، اور یہ پہچان بتائی کہ اہل سنت کو ہر مخالف، ہر بدعتی کچھ نہ کچھ لقب دیتا ہے۔ اس کا حق، اس کی باطل کو جو رد کرنے والے اہل سنت ہیں، ان کو اس طرح کے نام اور غلط القاب دے کر وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کے حق سے روکتے ہیں اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں یہ آپ اعتقاد اہل سنہ و اعتقاد الدین، یہ کتاب سے حوالہ کیا۔ اسی طرح محمد اسماعیل صابونی مشہور عقیدے کے عالم ہیں، ہاں ان کی کتاب ہے، وہ کہتے ہیں کہ بدعتوں کی نشانیاں اہل بدعت پر بالکل ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اہل بدعت جو بدعتوں کو اختیار کرنے کے خوگر بن جاتے ہیں، ان پر بالکل ظاہر ہو جاتی ہے۔ ان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے شیدائیوں سے دشمنی رکھتے ہیں۔ بہت پیاری بات ہے۔ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں، اس پر اپنے دین و منہج کی بنیادیں رکھتے ہیں، اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناتے ہیں، یہ ان سے دشمنی مول لے لیتے ہیں۔ ہاں ان سے دشمنی رکھتے ہیں اور انہیں بدنام کرتے ہیں۔ ہاں دیکھیے محدثین کرام کی قربانیاں، میں نے ابھی ایک ابو ذر رازی کا جو ہلکا سا تذکرہ کیا، آپ محدثین کی جماعت میں ان کی قربانیاں پڑھیں، میں تو حیرت کرتا ہوں کیسے لوگ جسارت کرتے ہیں، جن کا احسان ماننا چاہیے ہمیں
کہ انہوں نے اللہ رب العالمین نے ان کو ذریعہ بنایا، اور اس ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا اصلی دین جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا 1400 سال پہلے، وہ اپنی اصلی مینوعن شکل میں، شفاف شکل میں ہم تک پہنچا. تو کیسے پہنچا؟ ہاں، اس کے پیچھے نسلوں کی، ائمہ دین کی بے شمار قربانیاں جس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے. علماء نے کس طرح سے علم حاصل کیا، کیسی مشقتیں جھیلی، بھوک پیاس، تنگ دستی، پریشانیاں، اسباب اور وسائل کی قلت کے باوجود لمبا سفر، 3 دن 4 دن بھوکے ہیں، مدرسے میں چیزیں نہیں ہیں، کتاب کی ضرورت ہے، اپنے استعمال کی چیز، اپنے تن کے کپڑے بیچ دیے. ہاں، یہ ایسے واقعات، یہ ہوائی بات نہیں ہے. پڑھیے جامع بیان علم و فضل علامہ ابن عبد البر کی، اور ایک غلط آدمی کی، سڑے ہوئے آدمی کی اچھی کتاب. وہ کہہ دے رہا ہوں کیونکہ نام لو تو کچھ لوگوں کو اعتراض ہوا تھا کہ ان کا نام کیوں لیا. عبد الفتاح ابو غدہ، منحرف آدمی، گمراہ آدمی، غلط آدمی، لیکن نمازی یا صفحات من صبر العلماء اس کی ایک اچھی کتاب ہے. اس پہ کچھ نقد ہو سکتا ہے، لیکن کتاب ایسی ہے کہ علماء کے صبر، ضبط اور ثابت قدمی کے واقعات جو اس نے اکٹھا کیے ہیں بہت مفید ہے. علماء کا ایک نمونہ سامنے آتا ہے. تو بہرحال آپ دیکھیے محدثین نے کیسی قربت. سوچیے، میں پڑھتا ہوں تو جیسے اب امام بخاری کی صحیح بخاری، آج یہ شیخ نے ابھی بتایا، چلتا پھرتا آدمی جس کو تمیز نہیں ہے، صدی اور نام کا پتہ نہیں ہے، وہ کہتا ہے امام بخاری پہ نقد کرتا ہے. امام المحدثین کیا ہے، رئیس المحدثین کہلا جاتا ہے، محدثین میں کہا جاتا ہے. امام احمد کہتے ہیں جو حدیث بخاری نہ جانے وہ حدیث نہیں ہے. اس طرح کے اقوال منقول ہیں. کیا شان ہے ان کی. ان کے بارے میں چلتا پھرتا آدمی. کس نے یہ ہتھیار اور تلوار دیا؟ یہ اخوانیوں نے، جماعت اسلامی نے. کہ چلتے ارے بخاری تو آدمی تھے نا. ٹھیک ہے آدمی تھے تو آپ کی طرح اور میری طرح اس کو یہ مان لیا جائے؟ آپ کے یہاں کا کوئی ماہر فن ہو، سید قطب جو عالم بھی نہیں ہے، انہوں نے تفسیر قرآن لکھی، اس پہ نقد کرے تو آپ کو اتنا برا لگتا ہے؟ وہ تو ماہر تھے اور وہ کہہ رہے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، تو یہ ان کی بات ماننا تقلید نہیں ہے، یہ ان کی خبر کو قبول کرنا ہے. کسی فن کا معتبر آدمی، ڈاکٹر کہتا ہے اس کو فلاں بیماری ہے، سونار کہتا ہے یہ سونا ہے، یہ اتنے کیرٹ کا سونا ہے، تو ہم مانتے تو کیا اس کی تقلید کرتے ہیں؟ اس کے فن کی وجہ سے اس کی خبر کو قبول کرتے ہیں. فرق ہے دونوں میں. یہ لوگ مغالطہ دیتے ہیں، اچھی طرح سمجھیں. تو انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں نا، یہ ہم کچھ ناموں کو تو مشہور طور پہ جانتے ہیں، میں اس کا ذکر کر رہا ہوں. تابعین، تابعین، محدثین میں لمبی فہرست ہے محدثین کی، اور بے شمار قربانیاں ہم کو اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے. زندگیاں کھپا کر اللہ رب العالمین نے ان کو جو توفیق دی، ایسی قربانیاں دے کر انہوں نے قرآن کے علوم تیار کیے، مختلف قرآنی علوم کے شاخیں بنی، حدیث کے علوم کی شاخیں بنی. ایک ایک شاخ کو ایک ایک علم مانا جاتا ہے، اور اس کے ماہرین ہیں، اس کی کتابیں ہیں، 1 2 نہیں، 20 سینکڑوں، بہت سی کتابیں، ایک ایک شعبے کی. اس کے ذریعے سے اللہ نے اپنے رسول کی تعلیمات کو محفوظ بنایا، انتہائی محفوظ. جیسا کہ میں نے ابھی نماز سے پہلے کے درس میں ذکر کیا کہ اس کی مثال کسی اور قوم کے پاس نہیں ہے، غیر مسلموں کو بھی اس کا اعتراف ہے. اب اس محفوظ چیز کو جب ہم اختیار کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری قوم کا، میری امت کا ایک طائفہ ہمیشہ حق پر غالب رہے گا، قائم رہے گا. تو حق پر غالب رہے گا، قائم رہے گا کا مطلب کیا ہے؟ وہ حق کسے کہتے ہیں؟ کہاں ہے وہ حق؟ دین کیا ہے جو اللہ نے اتارا قرآن کی شکل میں یا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی شکل میں؟ تو وہی دین ہے نا، دین کا مصدر ہے. اور قیامت تک اللہ نے جو وعدہ کیا ہے کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہی ہیں. تو اس سے مراد کیا ہے؟ کس کی حفاظت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ حنفی مسلک کی کتابوں کی ہے، مالکی مسلک کی کتابوں کی، چشتیہ قادریہ نقشبندیہ کے اصولوں کی نہیں. جو نازل کیا الذکر اس کو کہتے ہیں، قرآن اور سنت کی. اس کا مطلب اللہ جب کہہ رہا ہے کہ قیامت تک ہم اس کی حفاظت کریں گے، تو قیامت تک ہدایت کا مصدر اور مرکز یہی دونوں ہیں. کتنی صاف سیدھی بات ہے. وہ دانشوریاں لپیٹ کر رکھ دیجیے آپ جو ان سے ہٹاتی ہیں قرآن و سنت کے مصدر سے. اب کوئی شخص اگر حدیث سے اور اہل الحدیث سے دشمنی رکھتا ہے تو وہ مصدر شریعت کا دشمن ہے، اس ذکر کا دشمن ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے کی، اس ذکر اور شریعت کے مصدر کا دشمن ہے جو پوری قیامت تک پوری امت اور پوری کائنات پر حجت قائم کر رہی ہے. وہ دین کے کو مغلق کر رہا ہے، بند کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے انہی کی حفاظت کی. دنیا کے سارے علماء کی کتابیں دریا برد کر دی جائے، سمندر میں ڈال دی جائے، قرآن اور سنت محفوظ رہے گا، دین محفوظ رہے گا. اور اتنا اس پر عمل کر کے اس کو سیکھ کر آدمی نجات پا سکتا ہے، صراط مستقیم کا پتہ پا جائے گا.
اللہ نے اسی کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، لیکن اس کو ماننے والوں سے یہ دشمنی رکھتے ہیں اور ان کو بدنام کرتے ہیں۔ یہ اہل بدعت اور گمراہ فرقوں کی پہچان ہے۔ ابو اسماعیل صابونی کہتے ہیں اور اس کے بعد ابن قطان، جس کو امام حاکم نے صحیح سند سے ابن قطان رحمہ اللہ کا قول نقل کیا، بہت بڑے امام یہ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں دنیا کے اندر پایا جانے والا ہر بدعتی، میں نے اس سے پہلے بھی ایک قول نقل کیا، کل مبتدع علی وجہ الارض وہو یبغض یا یبغض اہل الحدیث، کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں پایا جانے والا ہر بدعتی مبتدع اہل حدیث سے نفرت کرتا ہے۔ اس طرح کا قول آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا غنیۃ الطالبین میں بھی مل جائے گا۔ غور کیجئے، یہ ہمارے سلف کہہ رہے ہیں اہل حدیث سے نفرت کرنا بدعتی ہونے کی علامت ہے، اور ان پر الزامات تراشنا اہل بدعت کا وتیرہ، اور ان کی ضرورت ہے۔ بدعت کو رواج دینے کے لیے سنت کو تو توڑنا پڑے گا، اس پہ ضرب لگانا پڑے گی، اور سنت پر ضرب لگانے کے لیے اہل سنت کو، اہل الحدیث کو نشانہ بنانا پڑے گا، اور وہی یہ لوگ کرتے ہیں۔ حضرت عبدالعزیز ابن فہد العبداللطیف اپنی کتاب میں معتزلہ کے چوزوں، افراخ المعتزلہ، معتزلہ کے چوزوں اور عقل پرستوں پر کلام کے سیاق میں کہا ہے۔ معتزلہ، جب یہ نام آتا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان ناموں کی کیا ضرورت ہے۔ وہ نام آج آپ کو سنائی نہ دیتے ہوں، لیکن ان کا منہج، ان کے اصول آج مسلمانوں کے مختلف طبقات میں پائے جاتے ہیں۔ معتزلہ کا کئی اصول ہیں، ان میں سے جس اصول کا ذکر یہ اشارہ کر رہے ہیں، عقلیت پسندی، اور آج تو اس کا بڑا دورہ ہے سائنس، ٹیکنالوجی اور ترقیات کے سائے میں، لوگ اسی سے مروب اور متاثر کرتے ہیں۔ تو عقلیت پسندی، اسلام عقل کو بیکار نہیں چھوڑتا، لیکن عقل کا جو دائرہ ہے اس کو اس دائرے میں رکھنے کی تلقین کرتا ہے۔ غیبیات کو ناپنے، سمجھنے اور متعین کرنے کا کوئی عقل کے پاس دائرہ نہیں ہے۔ کسی ریسرچ سینٹر میں آپ عذاب قبر اور جنت جہنم اور آخرت کی باتیں، اللہ کے اسماء و صفات کو ثابت نہیں کر سکتے۔ وہاں خبر دینے کا ذریعہ کون ہے؟ نبی۔ نبی کا معنی خبر دینے والا، لفظی معنی، اصطلاحی معنی ابھی جانے دیجئے۔ تو وہ خبر کون سی دیتا ہے نبی؟ BBC لنڈن اور CNN والی نہیں، غیب والی خبر۔ اللہ رب العالمین جو ان کو بتاتا ہے وہ قوم کو، امت کو بتاتے ہیں۔ تو ان خبروں کو جو دیا جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہماری عقل کی پہنچ سے باہر ہے، لیکن عقل کے خلاف نہیں ہے، اگرچہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ معتزلہ نے ایک اصول ہی بنا ڈالا کہ عقل مقدم ہے نقل پر، عقل اصل ہے اور قرآن و سنت اس کے تابع ہے۔ بعض اہل علم نے بڑی پیاری بات کہی کہ آپ دنیا کے جتنی بدعات اور خواہشات اور انحرافات دیکھیں گے، سب میں کہیں نہ کہیں یہ بات نظر آئے گی معتزلہ کی، کہ انسان نے قرآن و حدیث کے مقابلے میں اپنی عقل استعمال کی۔ اس کو عقل نہیں، کڈنی کہیے، اپنی کڈنی استعمال کی اور عقل سمجھ رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، علامہ ابن قیم اور ان لوگوں نے بہت رد کیا، جو لوگ بہت تفقع فقہ کرتے ہیں اور حدیثوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ ارے اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ماں کو اگر آپ نے ذبح کیا تو پیٹ کا بچہ بھی ذبیحہ کہلائے گا، زکوٰۃ و امہ زکوٰۃ و ولد، اس طرح کی حدیث ہے نا۔ تو کہا یہ عقل کے خلاف ہے، کیسے ماں کو ذبح کیا تو وہ بھی ہے۔ علامہ ابن قیم نے بڑی پیاری تشریحات کی، میں ایک مثال دے رہا ہوں بہت اختصار کے ساتھ، کہ جب تک ماں کا وہ جانور کا بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس وقت تک وہ جزو بدن ہوتا ہے، اس کا، اس ماں کا جزو بدن ہوتا ہے۔ اب اگر ایک جانور کو آپ ذبح کرتے ہیں تو جیسے گردن سے ذبح کر رہے ہیں، تو اب اس کے پیر، ٹانگیں، اس کے آگے کی ہو پیر، پیچھے کے پیر، پیٹ کا حصہ، پیٹھ کا حصہ، اور جو پٹھے کا حصہ ہے، اس کے جو تھن اور اس علاقے کا حصہ ہے، سب حلال ہو گیا۔ تو ایسے ہی اگر پیٹ میں بچہ ہے تو وہ بھی اس کا ایک جو اندر کا دل ہے، گردہ ہے، فلاں سب حلال ہو گیا ذبح کرنے سے، تو وہ بچہ بھی حلال ہو گیا۔ علامہ نے کہا کہ یہ عقل کے عین موافق ہے، اور تفقع کا دعویٰ کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ عقل کے خلاف ہے۔ یہی معاملہ ہوتا ہے ان کا، جو میں نے کہا اپنے الفاظ میں کہ یہ حزبیین اور اخوانیین، جماعت اسلامی خاص طور سے، اور اکثر اہل بدعت، یہ عظیم الشان مفکرانہ انداز میں، بہت دانشورانہ انداز میں عظیم الشان حماقتیں انجام دیتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں کہ بڑا تیر مارا ہم نے۔ بہرحال شیخ کہہ رہے ہیں یہ معتزلہ کا یہ اصول ہے، یہ منکرین حدیث اور سائنس کے گرویدہ جدید دور کی ترقیات سے مروب ہو کر جو حدیثوں پر جو ہے اعتراض کرتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں، وہ دراصل اعتزال کا شکار ہیں، جدید دور کا اعتزال۔ اور حیرت انگیز بات، جیسے ملاحظات میں آئے گی بات، کہ یہ اخوانی اور جماعت اسلامی جس طرح خارجی فکر سے متاثر ہیں،
اسی طرح احکام کے اس بات قرآن و حدیث کے استدلال اور ماننے نہ ماننے کے سلسلے میں اعتزال کا شکار ہے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ جب زندہ تھے اور مولانا مودودی کی کچھ تحریریں آئی اور ان کو تھوڑا شہرت ملی، وہ زمانہ اور تاریخی اعتبار سے حالات کا کچھ نقشہ کھینچنے کی ضرورت ہے لیکن وہاں موقع نہیں ہے، تو اس وقت جو کچھ تحریریں مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ تک پہنچی تو انہوں نے اپنے پرچے اہل حدیث میں اس کا جو ہے ایک طریقے کا تجزیہ کیا اور پوسٹ مارٹم تجزیہ کرتے ہوئے عنوان جو قائم کیا کہ جماعت اعتزال، جدید دور کا اعتزال، اور انہوں نے کہا کہ مولانا مودودی صاحب کے ابو الاعلیٰ مودودی، پہلے تو نام پہ ہی اعتراض کیا کہ ابو الاعلیٰ یہ ٹھیک نہیں ہے، ہاں پھر اس کے بعد جو ہے یہ بتایا کہ ان کی جو فکر ہمارے سامنے آ رہی ہے اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جدید دور کا اعتزال ہے۔ قربان جائیے ان کی نگاہ پر، کیسی دور رس نگاہیں تھی، اور یہ وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ معتزلہ کے چوزے ان کی فکر سے متاثر ہو کر عقلیت کی بنیاد پر حدیثوں کو، قرآن کو، عقائد کو، غیبیات کو ناپنے والے اور اس کو رد کرنے اور قبول کرنے والے۔ تو کہہ رہے ہیں معتزلہ کے چوزوں اور عقل پرستوں پر کلام کے سیاق میں کہا کس نے؟ شیخ عبداللطیف فہد عبداللطیف صاحب نے۔ وہ کہہ رہے ہیں عبدالعزیز ابن فہد، ہاں وہ اہل سنت سے نفرت کرنے اور ان کی شان کو گھٹانے پر متفق ہیں۔ کہ عقل پسند، عقلیت پسند، جس طرح کے شروع کے معتزلہ سلف صالحین پر یہ الزام لگاتے تھے کہ وہ حشویہ اور مجسمہ وغیرہ ہیں، حشویہ، اور آج کے معتزلہ اہل سنت کو اصول پرست، روایت پرست اور متشدد کہتے ہیں۔ ہاں جیسے وہ لوگ حشویہ کہتے تھے تو آج کہتے ہیں یہ سطحی لوگ ہیں، اوپر والے، صوفی بھی بولتے ہیں، معتزلی بھی بولتے ہیں اہل سنت کو ایسا تھی، قرآن کا حدیث کا ظاہر معنی لیتے ہیں۔ آپ کون سا معنی لیتے ہیں؟ باطن۔ کون سمجھتا ہے؟ ہمارے پیر صاحب۔ اور پیر صاحب کہاں سے لیتے؟ بولے وہ اہل بیت سے لیتے۔ اہل بیت اور پیر صاحب میں کیا تعلق ہے؟ یہ 6 صدی کے، وہ 1 صدی کے، دونوں میں سند ناموجود ہے۔ تو بہت اچھا شارٹ کٹ ہے ان کے یہاں، خواب دیکھ لیا، کشف ہو گیا، سند کی ضرورت ختم۔ آپ مردے کی مردے سے روایت لیتے ہو کہ امام بخاری نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، صاحب مر گئے۔ ہماری روایت زندے کی زندہ سے ہے، ہمارے پیر صاحب زندہ ہے، وہ ڈائریکٹ اللہ سے لے رہے ہیں، سند کی ضرورت ہی نہیں۔ اور آدمی آپ ہنس رہے ہیں، وہ اس پہ خوش ہوتے، فخر کرتے ہیں، ہاں اس گمراہی پر نازا ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ اہل سنت سے، اگر کوئی سے سمجھتا ہے کہ ہمیں ہدایت کے لیے نبی کی ضرورت نہیں ہے، وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ علماء سلف کے فتوے ہیں، وہ اہل سنت سے نفرت کرنے اور ان کی شان کو گھٹانے پر متفق ہے، جس طرح یہ جملہ ہو چکا، ہاں اسی طرح، اور کبھی کبھی تو ان پر حرفیت پرست اور تنگ نظری کا الزام بھی لگاتے ہیں۔ ہاں مقالات فی المذاہب والفرق، امام شاطبی نے اپنی کتاب الاعتصام میں کہا، یہ اقوال بڑے قیمتی ہیں اس لیے میں اس کو پورا پڑھ رہا ہوں۔ ہاں اسماعیل بن علی سے مروی ہے کہ الیسا نے کہا، معتزلی واصل ابن عطا نے ایک دن کلام کیا تو عمرو بن عبید نے کہا، واصل ابن عطا اور عمرو بن، یہ دونوں مل کر معتزلہ مذہب کے بانی کہلاتے ہیں۔ ہاں تو ان دونوں نے کہا کہ کیا، ان سے کہا کیا آپ سن رہے ہیں حسن بصری اور ابن سیرین کو جس وقت تم سن رہے ہوتے ہو وہ حیض کے گرے ہوئے کپڑے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ انا للہ، یہ جملہ کس کا ہے؟ واصل کیا ہے؟ عمرو بن عبید کا۔ ہاں چھوڑیے، میں عربی عبارت ان کی دیکھنے جانے لگا۔ تو کہنے لگے کہ حسن بصری کون ہے، ابن سیرین کون ہے؟ ہاں تابعین میں، معتبر تابعین میں شامل ہے۔ ہاں سید التابعین لوگوں میں کئی لوگوں کا شمار تھا، ان میں سے یہ لوگ بھی ہیں، اور متعدد صحابہ سے انہوں نے استفادہ اور استفاضہ کیا۔ چنانچہ کہہ رہے کہ یہ حیض کے گرے ہوئے کپڑے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ پھر کہا ایک بدعتی سرغنہ سے مروی ہے کہ جب وہ علم کلام کے علم فقہ پر فضیلت بیان کرتا تو کہا کرتا کہ شافعی اور ابو حنیفہ کا پورا علم عورت کے سروال سے باہر نہیں نکلتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ میں نے یہ جملہ بطور خاص پڑھ کر سنانا چاہا، اس کی وجہ یہ ہے آپ آج کتابوں میں درج پائیں گے کہ یہ القاعدہ اور اخوانی جو ان کے ہم مشرب لوگ ہیں، جو شیلے جذباتی نوجوانوں کو بھڑکانے والے، یا شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین اور علامہ البانی اور رحمہم اللہ اور ان جیسے علماء کو اور ہمارے اہل سنت کے نمائندوں کو یہ کہتے ہیں کہ یہ علماء حیض و نفاس ہیں۔ ان کی کتابوں میں درج ہے، آج آن ریکارڈ ہے، ہوائی بات نہیں ہے۔ ہاں مجھے حیرت ہوئی کہ یہ ٹھیک ایسے ہی جملے ہیں جیسے ان کے جو پرکھے ہیں۔ دیکھیے ان کا سلف کون ہے؟ واصل ابن عطا، عمرو بن عبید، معتزلی فرقے کے بانی۔ شیخ کی ابھی بڑی پیاری تشریح لگی، اسلام میں مؤسس اور بانی نہیں ہوتے، مجدد ہوتے ہیں، مبلغ ہوتے ہیں، ہاں داعی ہوتے ہیں۔ دین اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچ چکا، یہ مکمل ہے، بنا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
تاسیس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو، اور امام حنیفہ امام شافعی کے علم کے بارے میں فقہیات کو کیا کہا. آپ ان جملوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اہل علم، اہل الحدیث اور کبار علماء سے لوگوں کے دلوں میں کے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں تخفیف اور نفرت پیدا کر رہے ہیں، ان سے دور کر رہے ہیں. اور اسی سے کئی اور چیزیں جو ملاحظات آگے آ رہے ہیں کہ اہل علم سے دور کر کے علم سے دور کر رہے ہیں. ہم آگے پڑھتے ہیں مزید. دیکھیے شیخ عبداللہ بن عبداللطیف آل الشیخ نے کہا کہ جیسا کہ مجھے معلوم ہے کہ جو دھوکے میں مبتلا ہیں اور علماء پر چاپلوسی کا الزام لگاتے ہیں، ہاں، اور ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، اس طرح کے پروپیگنڈوں نے بہت سے لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کر دیا. اور امور حکومت کو لے کر شیطان نے انہیں جس دھوکے میں ڈال رکھا ہے، طعن و تشنیع اور بہتان سے زیادہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ الزامات عائد کرتے ہیں، علماء کو قابل نفرت بناتے ہیں. ابھی شیخ وضاحت کر رہے تھے کہ اہل الحدیث کے اگر وہ کرے تو یہ تعصب نہیں ہے، یا یہ مطلوب ہے، یہ غیرت ہے. اور یہ جو تائید ہوتی ہے اس بنیاد پر نہیں کہ یہ ہماری جماعت کا ہے، یہ ہماری طرف نسبت رکھتا ہے، یہ ہمارا رشتہ دار ہے، نہیں، اس کے منہج کی بنیاد پر. ابھی ہم نے ولا اور برا کو بار بار پڑھا کہ ہمارے نزدیک دوستی اور دشمنی کا معیار رشتہ، قوم، تعلق نہیں ہے، قرآن، سنت، توحید ہے. دین کا رشتہ سب سے مضبوط ہے، اس کی بنیاد پر ہم کسی کی تائید کرتے ہیں. اگر آج مملکہ کے پاس جو ہے مادی کچھ اللہ رب العالمین نے اسباب دیے ہیں تو اس بنیاد پر ہم ان کی تائید کر رہے ہیں، نہیں. جب یہ اسباب نہیں تھے تب بھی ہمارا رشتہ منہج کی بنیاد پہ اتنا ہی مضبوط تھا، اس سے زیادہ مضبوط تھا. اور یہ ہماری تاریخ موجود ہے، کوئی ہوائی بات اور ہوائی دعوے نہیں ہے. کہا کہ جیسا کہ مجھے آگے کہہ رہے ہیں، اور یہ بہت سے لوگوں کو اس قسم کے دھوکے بازوں نے دور کر دیا. امور حکومت کو لے کر شیطان نے انہیں جس دھوکے میں ڈال رکھا ہے، طعن و تشنیع اور بہتان سے زیادہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہاں، اور سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اپنی زبان کو لایانی امور سے بچا کر رکھے، جو بے مقصد ہے، بے فائدہ چیزیں ہیں، اس میں اپنے آپ کو شامل نہ کرے. گفتگو کرے تو علم و بصیرت کے ساتھ. کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ حالات حاضرہ سے ناواقف ہے، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے. بہت پیاری بات کہی ہے، میرا خیال ہے اکثر لوگوں نے جملے پر توجہ نہیں دی. یہ جو کہہ رہے ہیں شیخ ابن باز کہ کسی کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے اس کو کیا حالات کی خبر ہے، اس بات کو کہنے کے لیے بھی آپ کو معلومات کی ضرورت ہے. ہاں، بغیر معلومات کے بولتے یہ جو جملہ ہے یہ کس کی طرف اشارہ ہے. ہمارے یہاں اخوانیوں تحریکیوں کا ایک ریڈی میڈ الزام جملہ یہ بھی ہے. کیونکہ یہاں کچھ سب چیزیں ریڈی میڈ ہے، فکس ہے، چھوٹا بڑا سب وہ الزام اہل سنت کے خلاف یہی کہ اہل حق کے خلاف جو الزام پھوس پھوسے لگائے جاتے ہیں نا، چھوٹا بڑا عالم جاہل سب لگاتا وہی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بس بناوٹی ہے، لوگوں کو تسلی دینے کا ایک کھلونا ہے. تو ان کے یہاں کیا ایک الزام ہے علماء کے تعلق سے، قرآن و حدیث کے علماء کے تعلق سے، کہ یہ فقہ الواقع سے ناواقف ہے. فقہ الواقع کیا ہے؟ فقہ الواقع کیا ہے؟ ان کے نزدیک یہ خبریں، ہاں، فلاں ٹرین سے ٹکرا گئی، ہاں، وہ یہاں گر گیا، ایک بچہ مر گیا، آگ لگ گئی، ہاں، اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جو BBC لنڈن، CNN، آل انڈیا ریڈیو، فلاں اسٹیشن یہ جو دیتے ہیں، یہ فقہ الواقع ہے. تو ان کے یہاں فقہ الواقع اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ جو شخص ہاں دنیاوی امور کے اعتبار سے بس وہ PhD ہے، متاثر مروب، اور قرآن و حدیث کا بہت بڑا امام اور علامہ ہے، فقہ الواقع سے ناواقف ہے. اندازہ لگائیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ خبروں کا جاننا ان کے نزدیک بہت اہم ہے. میں نے ابھی کئی دروس میں یہ بات کہی کہ اگر آپ اور ہم لنڈن میں کیا ہو رہا ہے، امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، فلاں جگہ کی کیا خبر ہے، یہ نہیں جانتے تو کیا یہ عیب کی بات ہے؟ لیکن اگر ہم توحید نہیں جانتے، ہاں، نماز کو پڑھنے کے صحیح طریقے سے واقف نہیں ہے، یہ عیب کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، بولتے ہیں کہ ارے یہ تو طہارت کے مسائل میں لگے ہیں، اصول ثلاثہ ہی پڑھا رہے ہیں، دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے، ہاں، مہنگائی بڑھ رہی ہے اور یہ بات کر رہے ہیں اصول ثلاثہ کی. تو مہنگائی زیادہ اہم ہے، اصول ثلاثہ غیر اہم ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. ہاں، اور اصول ثلاثہ کے بغیر مہنگائی کی وجہ آپ معلوم کر سکتے ہیں، اس سے نکلنے کے لیے اللہ رب العالمین سے تعلق قائم کر سکتے ہیں. ایک بالکل جاہلانہ باتیں، سطحیت تو یہ ہے، عقلیت کے نام پر انتہائی بے وقوفانہ باتیں. ہاں، تو کہہ رہے ہیں سماحت الشیخ کہ یہ کسی کے بارے میں ان کے یہاں ایک عام علماء کے تعلق سے یہ کیا ہے کہ یہ فقہ الواقع سے واقف نہیں ہے. اس کا رد اہل علم نے کیا، ہم لوگوں نے بھی، میں نے دروس میں بہت بیان کیا. شیخ عبد المالک الجزائری نے بڑے پیارے پیارے جواب دیے اس کو، بہت خوبصورت.
تو اس میں سے قرآن کی آیت سے استدلال کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی ایک آیت میں ارشاد فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، کہ لوگوں کے پاس، ان کے پاس جب کوئی امن یا خوف کی خبر آتی ہے تو اس کو پھیلاتے ہیں. آج کی جدید زبان میں کہوں تو فارورڈ کرتے ہیں، اس کو پھیلاتے ہیں. اذاعوا به ولو ردوه الى الله ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. انہیں یہ کرنا چاہیے، اگر یہ ایسا کرتے کہ رسول تک یہ خبر پہنچاتے امن اور خوف کی جو ان تک آئی ہے، لوگوں میں پھیلانے کے بجائے، یہ جمہوریت نہیں، خارجیت نہیں، رسول کو اور اولو الامر تک پہنچاتے تو اسے وہ لوگ اچھی طرح سمجھ لیتے جو بات کی تہ اور حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں. اس سے شیخ عبد المالک نے کہا کہ غور کیجئے کہ اس آیت کا سیاق بتا رہا ہے کہ ایک آدمی کے پاس ایک ایسی خبر آ رہی ہے جو رسول کو نہیں ہے، تو کیا یہ رسول کے لیے عیب کی بات ہے؟ فقہ الواقع اس معنی میں جو ضروری ہے حالات سے باخبر ہونا، لیکن ہر خبر سے باخبر ہونا یہ ضروری نہیں ہے. اور پھر اہل علم کے مواقف کیا ہیں؟ آپ کی طرح جمہوریت کے تمام نام پر جو ہے چیخ پکار مچائیں، اخبار میں بیان دیں، ریڈیو ٹی وی چینل پہ آئیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ جانکار ہیں؟ نہیں. جو لوگ خاموش رہتے ہیں وہ زیادہ جانکار ہیں. حقائق کو پہلے سمجھ لیں. ابھی ہمارے یہاں مثال کے طور پہ داعش آئی، جذباتی جوشیلے لوگ فوراً تائید کر دیا اندھے ہو کر، اور جو ہمارے کبار علماء ہیں انہوں نے خاموش. پوچھا گیا، کہا ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ان کے بارے میں کچھ کہنا ٹھیک نہیں ہے. سمجھا جائے، جانا جائے، اور اہل حکومت اور اہل ارباب حل و عقد کا کام انہیں کرنے دیا جائے. ہم ان میں دخیل کیوں بنے؟ آپ نے حکومت دی ہے دوسروں کو، یا دوسرے چلا رہے ہیں، وہ آپ کے دائرے کا جو کام نہیں ہے، آپ اس کو چیخ پکار کود پھاند کرو گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ جو آپ کے دائرے میں ہے ہی نہیں، اس سلسلے میں چیخ پکار مچانا لایانی کام ہے، بلا وجہ. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. شیخ عبد المالک نے کہا کہ اس حدیث کو نوجوانوں کو سمجھایا جائے کہ سیاسی امور میں، حکومتی معاملات میں آپ جو باتیں بحثیں کرتے ہیں وہ آپ کا دائرہ میدان ہے ہی نہیں، اور آپ کے اچھل کود کرنے سے اس پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. تو لایانی کام میں آپ کیوں اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہو؟ آپ علم حاصل کرو، علماء کے ساتھ اسے استفادہ کرو، اچھی کتابوں سے استفادہ کرو، منہج سلف کو سمجھو، دین اور تعلیم، مدرسے کے اور تعلیم کے دور میں تعلیم حاصل کرو. ہمارے اسلاف میں کچھ ایسے لوگ تھے جو یہ تک کہتے تھے، حضرت ابن عباس تک سے یہ اس قسم کے اقوال مروی ہیں کہ طلبہ کو طالب علمی کے زمانے میں سیاسی امور کی خبر بھی نہیں ہونا چاہیے. ضروری نہیں ہے مطلب وہ اس سے دور رہے، علم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے. آج ہم یہ بات جب آج کے سماج اور معاشرے میں کہتے تو لوگوں کو بڑی حیرت ہوگی، ارے خبر کے بغیر کیسے جئیں گے؟ ٹی وی کھولو تو خبر، اخبار نکالو تو خبر، مجلس میں بیٹھو تو خبر، اور سیاست پر گفتگو. ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں تو یہی چلتا ہے. لوگ راستوں اور سڑکوں پر چلتے پھرتے اقوام متحدہ کے مسائل کو سلجھاتے ہیں. یہ ہمارے یہاں مزاج بنا ہوا ہے، اور تم کہتے ہو کہ یار خبر ہی نہیں پڑھنا چاہیے. جی ہاں، تعمیر اور تربیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کا جو میدان نہیں ہے اس میں آپ کیوں کودتے ہیں؟ آپ کسی اپنے یہاں ہندوستان جہاں رہتے ہیں وہاں کسی ڈاکٹر کے کلینک میں جا کے آپ یہ کہتے ہو کہ نہیں اس پیشنٹ کو آپ ایسا کر رہے ہیں، ایسا مت، ایسا کیجئے. میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہو. یہ بولتے ہو ڈاکٹر بھگا دے گا، آپ خود بھی نہیں جاؤ گے کیونکہ وہ آپ کا میدان آپ کی سمجھ اور دائرے سے باہر چیز ہے. تو ارباب سیاست کو سیاسی امور کا علم ہے، آپ کو نہیں ہے. انہوں نے اگر ایک فیصلہ کیا ہے تو اس کے در و بست کا، اس کے ظاہر باطن کا، پس منظر کا آپ کو علم ہے ہی نہیں. آپ تبصرے کیوں کرتے ہو؟ اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں کہ ایک حکم آیا، اس پر تبصرہ خوب کر دیا، اس پر خوب بیان کر دیا، اس کے بعد جب اصلی خبر آتی ہے تو یہ تحریکی خاموش. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ تحریکیوں نے سعودی مملکہ کے خلاف اگر کوئی جھوٹی خبر پھیلائی، اس پر تبصرے کیے، اس پر ان کو ٹھٹھا اڑایا، ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی، بعد میں 4 دن 5 دن کے بعد پتہ چلا کہ یہ خبر جھوٹی تھی، تو انہوں نے کبھی معذرت کی ہو ایسا میں نے نہیں دیکھا. کی ہوگی تو مجھے تو علم نہیں ہے. یہ بھی ایک دیدہ دلیری ہے، ہٹ درمی ہے کہ اگر آپ نے ایک خبر پر کسی کی شخصیت اور کسی کے تشخص کو اچھالا ہے، بدنام کیا ہے، اور جب پتہ چلا کہ یہ وہ خبر غلط ہے تو چلو پہلے آپ نے غلطی کی، اب اپنی غلطی سدھاریے، اب آپ اعلان کیجئے کہ ہم سے خطا ہو گئی تھی. یہ بھی ان کے غلط ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل میرے نزدیک ہے. چنانچہ یہ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ معتزلہ جو کہ چوزے جو ہیں اہل سنت سے نفرت کرنے اور ان کی شان گھٹانے پر متفق ہے. یہ ہو چکا.
ہاں شیخ ابن باز کا قول چل رہا تھا کہ ایک مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اپنی زبان کو لایانی امور سے بچا کر رکھے، گفتگو کرے تو علم و بصیرت کے ساتھ۔ کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ حالات حاضرہ سے ناواقف ہے، فقہ الواقع نہیں ہے، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، یہ کہنے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے۔ ایسی بات صرف ایک عالم ہی کہہ سکتا ہے کہ فلاں شخص حالات حاضرہ سے واقف نہیں ہے، لیکن کوئی بھی بلا دلیل یوں ہی کہتا پھرے تو یہ جائز نہیں ہے، یہ منکر عظیم ہے۔ اور اسی طرح یہ الزام کہ صاحب فتویٰ، کسی نے اگر صاحب علم نے فتویٰ دیا تو اس پر الزام لگا دینا، کہہ رہے فتویٰ دینے والا حالات حاضرہ سے واقف نہیں، دلیل کا محتاج ہے، ایسی بات صرف جانکار علماء ہی کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیے یہ علمی بات، اصولی بات شیخ بیان کر رہے ہیں، اور ہمارے ہاں جو باتیں ہوتی ہیں وہ جاہلانہ باتیں، یہ بھڑکانے والی باتیں۔ شیخ صالح الفوزان رحمہ اللہ نے کہا کہ باعمل علماء لوگوں میں رسولوں کے بعد سب سے افضل ہے۔ آج یہ سبق ہمارے سماج میں نئی نسل کو دینے کی بہت شدید ضرورت ہے۔ باعمل علماء، بدعتی علماء نہیں، قرآن و سنت کے صحیح منہج پر عمل کرنے والے باعمل متقی پرہیزگار علماء، جیسے علم میں انبیاء کے علم کے وارث ہیں تو وقار میں مرتبے میں بھی انبیاء کے وارث ہیں، ان کی شخصیت کی وجہ سے نہیں، علم نبوت کی وجہ سے ان کو وہ مقام اور احترام دی۔ یہ بات علامہ ابن قیم نے بہت پیارے انداز میں بیان کی ہے۔ کہا کہ باعمل علماء لوگوں میں رسولوں کے بعد سب سے افضل ہے، اور ایک عابد پر عالم کی فضیلت ویسے ہی ہے جیسے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ اس لیے ان علماء پر طعن و تشنیع اور کم علمی کا الزام وہی لگا سکتا ہے جس کے اندر اہل جاہلیت اور قوم نوح کسی خصلت پائی جائے۔ قوم نوح جو متبعین رسول پر اسی طرح کے الزامات لگایا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کے متبعین کا کہا کہ ہم آپ دیکھتے ہیں کہ ما نراک الا اتبعک الارذلون، کہ ہم تو بس یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی اتباع پیروی کرنے والے ہم میں جو گئے گزرے رذیل لوگ ہیں، بہت سب سے گھٹیا، مطلب سماجی اعتبار سے ٹوٹے پھوٹے، وہ لوگ آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، مطلب جو نبیوں کی بات مان رہے ہیں ان کو کمتر بتا رہے ہیں۔ یہ طریقہ قوم نوح کا، یہ طریقہ مشرکین کا، انبیاء کے مخالفین کا ہے، اور یہی ان کا منہج میں ایک شک داخل ہے کہ علماء اور اہل عزت و آبرو کو، یعنی جو کیا کہتے ہیں اہل علم و فضل ہیں، ان کی قیمت کو، قدر کو گھٹا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، بدنام کرتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں تاکہ لوگوں کو ان سے متنفر کر سکیں۔ اور آج بھی کچھ لوگ یہی حرکت کر رہے ہیں، چنانچہ کہتے ہیں آج کے علماء حیض و نفاس کے علماء ہیں، مولوی ہیں، پیشاب و پخانے کے احکام کے سوا کچھ نہیں آتا۔ ابھی میں نے کہا نا طہارت کے، یہ جو ہے یہ ہوائی بات نہیں ہے، جیسا کہ شیخ نے کہا یہ کتابوں میں درج ہے، ان کے آن ریکارڈ موجود ہے۔ یہ پیش آمدہ مسائل اور حالات حاضرہ سے بالکل ناواقف ہوتے ہیں، وہی فقہ الواقع سے ناواقف علماء حدیث کو کہا جاتا ہے۔ امور سیاست سے لا علم اور حکمرانوں کے خلاف بولنے سے یہ خائف ہوتے ہیں، یہ بزدل ہیں، یہ جو ہے مرتزقہ ہیں، اعلی کار ہیں، درباری ہیں، اس طرح کے جملے استعمال کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں، شیخ نے کہا کہ سید البشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی نہیں، نہ کوئی ہے، نہ ہوگا مخلوق میں۔ آپ کو بھی جادوگر، شاعر اور کاہن کہا گیا۔ جو سب سے کامل شخصیت تھی، سب سے ذہین شخصیت، جس کے بارے میں دنیا کو اعتراف ہے، لیکن آپ کو بھی شاعر اور کاہن کہا گیا۔ اور یہ کہ آپ کو کوئی انسان سکھاتا ہے کہ آپ جو قرآن پیش کر رہے ہیں، دین پیش کر رہے ہیں، ایک اجمی آدمی یا ایک آدمی آپ کو سکھا رہا ہے، ایسا الزام لگایا گیا۔ یہ سارے الزامات آپ پر محض اس لیے لگائے گئے تاکہ لوگوں کو آپ کی دعوت سے روک دیں۔ انہیں انہی پروپیگنڈوں کے بیچ میں زماد ازدی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے، اور تاکہ آپ کی باتوں کو سننا لے، اپنے کانوں میں انگلیوں کو ٹھونس رکھا تھا۔ آج بھی اہل بدعت کا ان اہل توحید کے خلاف یہی حال ہے، جو شرک و بدعت، مذموم گروہ بندی اور منحوس تعصب سے لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں۔ ان کو ایک ملاحظہ اور ملاحظہ فرما لیں۔ 12واں ملاحظہ، ان کتابوں، یہ لوگ اخوانی منہج کے حاملین ان کتابوں سے لوگوں کو ڈراتے ہیں اور ان سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو اخوانی منہج سے آگاہ کرتی ہیں۔ اسی طرح ان کے روحانی مرشدین اور لیڈران، پیشوا جو ہیں، جن عقدی اور دعوتی مخالفات میں واقع ہو چکے ہیں، عقدی یعنی عقیدے کے اور دعوت کے غلط طریقوں پر میں واقع ہو چکے ہیں، انہیں واضح کرنے والی جو کتابیں ہیں ان سے بھی لوگوں کو دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسی کتابوں کو یہ بکواس اور امت کو بانٹنے والی گمراہ کتاب کہتے ہیں۔ مجھے یاد ہے
شیخ کہہ رہے ہیں مجھے یاد ہے کہ شیخ اجمی کی کتاب وقفات مع کتاب للدعاة فقط جب شائع ہوئی، وقفات مع الدعاء للکتاب، میں نے اس سے پہلے اس کا ذکر کیا کہ کتاب للدعاة فقط، یہ محمد جاسم کی کتاب ہے. اس میں اس نے اپنے اخوانی پیشواؤں پر جو الزامات لگائے گئے اور ان کے بارے میں ثبوت کے ساتھ باتیں پیش کی گئی، اس کا دفاع کرنے کی کوشش کی گئی. تو اس کے جواب میں یہ شیخ سلفی نے، سیف صاحب نے ایک کتاب لکھی وقفات مع کتاب، یعنی اس کتاب کے ساتھ کچھ تحملات، کچھ غور و فکر. تو کہا جب شائع ہوئی جس میں اخوانی رہنماؤں کے عقدی مخالفات کو بیان کیا گیا ہے اور اس کتاب کو صامتہ کے اندر واقع مدرسے میں طلبہ کے ایک گروپ میں تقسیم کیا گیا، ان میں ایک میں بھی تھا، اس مدرسے کا ایک طالب میں بھی تھا. چنانچہ ایک ایسے اخوانی سے میری ملاقات ہوئی جسے یہ پتہ تھا کہ کتاب ہمارے درمیان تقسیم کی گئی ہے. چنانچہ وہ ہمیں اس کتاب سے ڈرانے لگا اور اس سے ہمیں دور رہنے کی تلقین کی. معاف کیجئے، وہ جو جواب میں لکھی گئی تھی. اب اخوانی کو پتہ چلا، کہا نہیں یہ کتاب مت پڑھو، اس کو پھینکو. اہل سنت کی ایسی کتابوں کے ساتھ ان کا یہی رویہ ہوتا ہے جو حق کو واضح کرتی ہے اور باطل کی تردید کرتی ہیں، باطل کو تردید کرتی ہیں. اہل سنت کے ساتھ اہل بدعت کا یہ طریقہ معروف ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی واضح کر دیا ہے کہ مشرکین قرآن کے بارے میں کہا کرتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کہ اس قرآن کو سنو مت، اور شور ہنگامہ مچاؤ، جب قرآن پڑھا جائے تو شور مچاؤ تاکہ کوئی سن بھی نہ پائے، اور تاکہ تم غالب ہو جاؤ. یہ ایک مخصوص تناظر میں دیکھنے کے ساتھ ساتھ تھوڑا اس کو واسٹ حصے میں دیکھیے کہ میڈیا میں، فلموں میں، سیریل میں اور اخبارات میں ہر جگہ باطل کو اتنا پھیلایا جائے کہ لوگوں کو حق سننے کا نہ مزہ آئے نہ اس کو موقع ملے. یہ چھپ جائے، اگر کہیں کوئی حق چیز پیش کرتا ہے، قرآن اور حدیث پیش کرتا ہے تو لوگوں کو دکھائے بھی نہ دے. یہی کوشش ہے آج اہل باطل کی. بلکہ بعض اخوانی تو اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ کسی کو شیخ احمد بن یحییٰ نجمی کی کتاب المورد العذب الزلال پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو اس پر نکیر کرتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ کتاب تو اس لائق ہے کہ اسے گاڑیوں کے ٹائر سے رون دیا جائے، پہیوں کے نیچے رون دیا جائے. ان کے رد میں ہے نا، اور بہت شدید ہے، بڑی زبردست ہے. اس کے ملاحظات صرف اگر آپ پڑھ لیں ڈھنگ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آدمی واقعی حق کا متلاشی اور دین انصاف پسند ہے وہ اخوان المسلمین اور جماعت اسلامی کا دامن ہرگز نہیں پکڑ سکتا. اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ مخالف ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو منہج حق کو مانے گا اس کے ساتھ اس منہج کو اختیار کرنا اس کے لیے ناممکن ہوگا. میں اس سے کہوں گا جو یہ کہہ رہا ہے کہ ٹائر کے نیچے دبا دیا جائے، موت آنے سے پہلے تم اپنے رب سے توبہ کرو. یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. یہ جب کہیں تبصرہ کریں تو اس کو کہتے ہیں یہ ان کے یہاں جائز. اگر ہم یہی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو اس کو طوفان مچا. دیکھیے انتشار کی بات کر رہے ہیں، اختلاف کی بات کر رہے ہیں، مسلمانوں کے یہ حالات اور یہ ایسی بات کر رہے ہیں، اور یہ کن حالات میں بات کر رہے ہیں؟ کسی دوسرے حالات میں کر رہے ہیں. میں اس سے کہوں گا، اور وہ غلط بات کہہ رہے ہیں، ہم صحیح کہہ رہے ہیں الحمدللہ. کہہ رہے ہیں کہ موت آنے سے پہلے تم اپنے رب سے توبہ کرو. بہت ہی خطرناک بات ہے. اور جان لو کہ یہ کتاب توحید پر لکھی گئی ہے، جس کے اندر شیخ نے توحید کے مسائل کو واضح کیا ہے اور شرک و بدعات سے لوگوں کو آگاہ کیا ہے اور منحرف مناہج سے آگاہ کیا ہے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہر وہ شخص سزا کا مستحق ہے جو اہل بدعت کی طرف خود کو منسوب کرے. سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو اہل بدعت کی طرف منسوب کرے وہ سزا کا مستحق ہے. اب غلط مناہج کو جاننے کے بعد آپ اس سے جڑ رہے ہو، وابستہ ہو رہے ہو، اس کا دفاع کر رہے ہو، اس کا ساتھ دے رہے ہو، تو وہ سزا کا مستحق ہے. یا ان کا دفاع کرے، یا ان کی تعریف کرے، یا ان کی کتابوں کی بڑائی بیان کرے، یا ان کی مدد کرے. یہ کتنی اہم بات ہے. یہ دیکھیے ایک گہری بصیرت رکھنے والا صاحب علم ہی یہ باتیں کہہ سکتا ہے. ہمارے آج کل مزاج چلا ہے نا، ہاں ٹھیک ہے ان کے یہاں کچھ گمراہیاں ہیں لیکن انہوں نے کتاب بڑی اچھی لکھی، تقریر بہت اچھی کرتے ہیں. ہاں اسرار الحق صاحب اور ڈاکٹر اسرار صاحب وحدت الوجود کے قائل ہیں، بعض مسائل میں ان کے یہاں، لیکن درس بہت اچھا دیتے ہیں. آپ نے یہ بات جب کہہ دی درس بہت اچھا دیتے ہیں تو ایک جاہل آدمی، معمولی آدمی، اس پر کیا اثر پڑا کہ ہمارے مولانا صاحب یا فلاں مفکر کہہ رہے ہیں وہ بہت اچھا درس دیتے ہیں. اب وہ اس کو سنے گا تو اس کے یہاں تمیز ہے اس بات کی کہ وہ غلط منہج اور صحیح منہج کی چیز کی تفریق کر سکے؟ اہل علم اور اہل حق صحیح منہج کو جاننے والوں کے فرائض میں یہ داخل ہے. محدثین کرام، میں نے امام احمد کا اور کچھ لوگوں کا قول نقل کیا نا، اگر بدعتی ہوتا تھا تو اس کی مجلس میں جانے سے سختی سے منع کرتے تھے، سختی سے. امام احمد بن حنبل کا میں نے ابھی ایک قول نقل کیا. اس کے علاوہ ایک شخص نے کہا کہ میرا پڑوسی ہے یہ فلاں کے مجلس میں جاتا ہے. امام احمد غصے سے سرخ ہو گئے. کہا وہ اس کی مجلس میں جو بدعتوں کو پھیلاتا ہے؟
تو کہا کہ نہیں کچھ اچھے کام بھی کیا ہے. تو کہا کیا وہ اچھا کام جو ہے اس کے اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی بدعت کو جائز قرار دیا جائے, اس کی مجلس میں بیٹھا جائے, اس کی مجلس میں فلاں اور فلاں گئے جو صحیح عقیدے کے تھے, منحرف ہو گئے, بگڑ گئے, ان کے عقیدے میں خرابی آ گئی. امام احمد بن حنبل کے اقوال میں پڑھیے. ہاں ایسا سلف کہتے تھے کہ عام آدمی کو ان سے ڈرایا جائے, دور رکھا جائے. اب ہمارے یہاں ایک عام مزاج ہے کہ ان کے یہاں تو قبر پرستی ہے لیکن محبت رسول زبردست ہے. ہاں وہ فلاں جو ہے ان کے یہاں انحرافات ہے تبلیغی جماعت میں, لیکن دیہات گاؤں پہنچ کے انہوں نے بہت سے لوگوں کو مسجد میں لے آیا. ٹھیک ہے کوئی چیز اچھا. مجھے میں جب ایسی بات آتی ہے تو ایک سوال کرتا ہوں مخاطبین سے کہ ایک بات بتائیے, دنیا کا کوئی گروہ, کوئی مذہب, کوئی فرقہ ایسا بتائیے جس کے ہاں کچھ خوبی نہ ہو. ہے کوئی دین دھرم مذہب اور فرقہ جہاں خوبی نہ ہو؟ اگر خوبی نہیں ہوگی تو اس کو رواج ہی نہیں ملے گا, کوئی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. تو دکان کتنا بھی نقلی مال بیچنے والا ہو, سجائی تو جاتی ہے, اٹریکشن تو پیدا کیا جاتا ہے, گاہک کو کھینچا تو جاتا ہے, اور جتنا نقلی ہوتا ہے اتنا زیادہ سجایا جاتا ہے, معاملہ ملمہ کاری کی جاتی ہے. ہاں اور یہی ہوتا ہے, بدعات کو اس کی ضرورت ہے. اور میں یہ عرض کرنا, یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ قرآن نے بیان کیا, لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون. علامہ ابن تیمیہ اس کے ضمن میں لکھتے ہیں, یہود کی اس روش کے ضمن میں, اور ایک بات بڑی پیاری کہی جو میں بہت مرتبہ دہرا چکا ہوں, شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کی بات نے کہی ہے قرآن کی روشنی میں, کہ یہ آپ دیکھیں کہ دنیا کا کوئی بھی باطل گروہ ہو یا بدعت ہو, باطل کو فروغ اسی وقت ملتا ہے جب اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ حق ہو. اگر حق کا کندھا باطل کو نہیں ملے تو رواج نہیں ملے گا. ابھی اسی لیے ہم نے پیچھے پڑھا نا, نہیں کل کے درس میں بات آئی تھی, اللہ کے رسول ہم نے خارجیوں سے جب متنبہ کیا تو کہا, صحابہ کرام کو کہا, شیخ رمضان نے بڑا پیارا استدلال کیا, محمد رمضان حاجری نے کہا کہ خارجیوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی نماز کے سامنے تم اپنی نماز کو کمتر سمجھو. کس سے کہا؟ صحابہ سے. صحابہ کی نماز کے جیسی بعد والے کسی مسلمان کی نماز ہو سکتی ہے؟ ہاں جو سب سے افضل ہے نبی کے بعد, ان کو یہ لگے گا کہ خارجیوں کی نماز کے سامنے ہماری نماز کم, ان کے روزے کے سامنے ہمارا روزہ, ان کی تلاوت کے سامنے ہماری تلاوت بے حیثیت. یہ کہہ رہے ہیں, لیکن ان کے بارے میں کیا کہا کہ وہ جہنم کے کتے ہیں, مخلوق میں سب سے برے ہیں, مجھے مل جائیں تو عاد کی طرح قتل کروں گا. عاد کی طرح مطلب نیست و نابود, ان کا کوئی نشان نہ بچے. نماز ایسی, روزہ ایسا. اکثر میں نے یہ بات کہی ہے, پھر سے دہراؤں اپنے دروس میں, کہ ایسی نماز ایسا روزہ ہو تو ہمارے یہاں نوجوان اس کو خوب لائک کریں گے, سبسکرائب کریں گے, اس کے فالوورز بنیں گے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں قتل کرنا. تو شیخ نے استدلال کیا کہ ظاہری تخشع, خشوع خضوع کا مظاہرہ یا سائن بورڈ دیکھ کے دھوکہ نہیں کھانا. خشوع خضوع, آنسو بہا رہا ہے کوئی, آپ پگھل گئے, نہیں, منہج دیکھیے, اصول دیکھیے. یہاں بھی یہی چیزیں نظر آتی ہے. اور ہمارا وہ طبقہ جو کالجوں میں پڑھتا ہے, جو اسکولوں میں پڑھتا ہے, جو گلیمر سے متاثر ہوتا ہے, مرعوب ہوتا ہے, امریکہ یورپ سے متاثر ہے, عربوں کو, مسلمانوں کو نچلی کمتر نگاہوں سے دیکھتا ہے, وہ اسی بیماری کا شکار ہے. ہاں وہ چمک دمک کو سمجھتا ہے کہ یہ کامیابی ہے. جی نہیں, ہاں یہ دھوکہ ہے. ان کو آپ جو چمکیلا کپڑا ہے اس کے پیچھے دیکھیں تو ان کی چڈی اور بنیان انتہائی پھٹی اور گندی نظر آئے گی, یعنی حقیقت. ہاں کہا کہ میں کہوں گا کہ توبہ کر لے. آگے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا قول ہم پڑھ رہے تھے کہ ہر وہ شخص سزا کا مستحق ہے جو اہل بدعت, بہت غور سے یہ پھر سے پڑھ رہا ہوں, ہاں جو اہل بدعت کی طرف منسوب کرے اپنے آپ کو, یا ان کا دفاع کرے, یا ان کی تعریف کرے. آج ہمارے بیچ میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اہل بدعت اور منحرف منہج والوں کی تعریف کرتے ہیں, دفاع کرتے ہیں, یا ان کی کتابوں کی بڑائی بیان کرے, یا ان کی مدد کرے, یا ان کے بارے میں کلام کرنے کو ناپسند کرے. ہم کلام کر رہے ہیں تو کچھ لوگوں کو اعتراض ہے, علامہ ابن تیمیہ کا فتویٰ ان کے خلاف ہے. ہاں ان کے لیے معذرت پیش کرے کہ وہ اس بارے میں نہیں جانتا تھا. ابھی کسی نے کہا کہ وہ حضرت ابو خدیجہ صاحب نے کہا کہ ہندوستان پاکستان میں کوئی عالم نہیں ہے. مجھ سے کل ایک صاحب نے پوچھا, میں انگریزی جانتا ہوں, اور وہ اس پر بہت زور دے رہے تھے. وہی فقہ الواقع, ہم لوگ ناواقف ہے, وہ واقف ہے. تو میں نے کہا, انہوں نے کہا کہ مجھ سے سنا کیا, تو میں ان کو وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں, پوری بات سن بھی نہیں رہے. تو اب وہ انگریزی جانتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ایسی بات انہوں نے نہیں کہی. میں نے کہا ٹھیک ہے, تحقیق کرتے ہیں, معلومات کیا. پتہ چلا کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ ہندوستان میں کوئی آئے, کہا میں نہیں جانتا. انہوں نے ان کا تاثر ہے. اور ایک طرح وہ اب کہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں نہیں جانتا, مجھے نہیں معلوم, چلے ٹھیک ہے آپ کو نہیں معلوم. ان کے فالوورز جتنے ہیں وہ ہندوستان کے علماء کو تنقید کا ہدف کا نشانہ بنائے ہوئے ہیں.
تو انہوں نے ابو ختیجہ کا کیا مطلب سمجھا کہ وہ نہیں جانتے، یہ جانتے ہیں کہ یہ عالم نہیں ہے. قلم سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ شیخ ظفر الحسن، شیخ بھی موجود تھے، ہمارے استاذ ہیں، شیخ ظفر الحسن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ عالم نہیں ہے، ان سے استفادہ نہیں کرنا چاہیے. اب یہ جاہل لوگ فیصلے کرتے پھرے. ہاں، اور ان کا جب جواب دیا کہ آپ نے ان کو ایسا کہہ دیا، نے کہا پھر سے کہوں گا انشاءاللہ، اللہ نے توفیق دی تو. یہ ہماری ذمہ داری ہے بھائی، آپ علماء حق سے دور کریں اور ان لوگوں کو جن کے یہاں انحراف ہے ان کی تعریف کریں، ان کا دفاع کریں. کیا کر رہے ہیں آپ؟ اپنے وقت کی، اپنے دین کی قدر کیجئے، اپنے آخرت کی فکر کیجئے. اور ان سب چیزوں کے لیے اگر آپ کو شک و شبہ ہے، نہیں سمجھ، اس میں الجھنے کی کیا ضرورت؟ جو واضح چیزیں آپ وہ عمل کیجئے، آپ کا میدان نہیں ہے. جو علماء کبار ثابت شدہ ثقہ لوگ ہیں ان کو فالو کیجئے، ان کی بنیاد پر کتاب و سنت کے منہج کو اختیار کیجئے. تو کہہ رہے ہیں کہ جو معذرت کرے کہ وہ اس بارے میں نہیں جانتا، یا کہے کہ اس نے تو اس طرح کی کتاب لکھی ہے، اس طرح کی معذرت اہل بدعت کے حق میں ایک جاہل یا منافق ہی پیش کر سکتا ہے. علامہ ابن تیمیہ کا یہ جملہ لکھ دیجئے ان کے پاس جو دفاع کرتے ہیں ان کا، اور علماء حق میں کیڑے نکالتے ہیں، کہ ایک جاہل اور منافق ہی ایسا کر سکتا ہے، بلکہ ہر وہ شخص سزا کا مستحق ہے جو اہل بدعت کی سرگرمیوں کو جانتا ہو اور ان کے خلاف کارروائی کرنے میں مدد نہ کرے. اب ہم یہ درس کر رہے ہیں، یہ چیزیں کر رہے ہیں، اہل بدعت کو اجاگر کر رہے ہیں لوگوں کو بچانے کے لیے. اللہ ہماری نیتوں کو خالص بنائے. ہاں، کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے، اس کا فائدہ بھی نہیں ہے. ہاں، لیکن دین کا فائدہ، دین کے نقصان کی بنیاد پر یہ باتیں کی جا رہی ہے. اب ایسا کرنے پر اگر آپ تنقید کر رہے ہیں تو علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں سزا کا مستحق ہے. اگر آپ مدد کر سکتے اور نہیں کر رہے ہیں تو قابل گرفت ہے. ہاں، کیونکہ ان کے خلاف کارروائی کرنا عظیم واجبات میں سے ہے. بدعات اور خرافات کا رد کرنا دین کا فریضہ ہے اور دین کی حفاظت کے لیے ضروری ہے، کیونکہ انہوں نے عقلوں کو فاسد کر دیا ہے، دین کو بگاڑ کر پیش کیا ہے. مشائخ، علماء، عمرا اور حکمرانوں کی صورت کو لوگوں کی نظروں میں مسخ کر کے رکھ دیا ہے. دراصل یہ زمین میں فساد مچانے والے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے والے ہیں. بڑی شاندار قول ہے، اس کو پھر سے آپ پڑھیں. وقت کچھ زیادہ ہو رہا ہے. یہ 13واں ملاحظہ جو ہے انشاءاللہ کل یہاں سے شروع کریں گے. حقیقت میں دیکھا جائے تو جو اگلے ملاحظات ہیں اور ابھی جو ہم نے ایک دو پڑھے، یہ باہم معنوی طور سے ایک دوسرے سے مربوط ہے. تو انشاءاللہ اس کو ہم کسی قدر تیزی سے آگے گزار دیں گے اگلے درس میں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں دین حق کی سمجھ دے، اس پر عمل کی توفیق دے اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں کامیابی دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.